رشید تو وہ بہت پرانا سیاسی ورکر ہے اور بہت صاف ستھرا اور دیانتدار آدمی ہے. آپ اس پہ کوئی اور الزام لگا لیں میں مان جاؤں گا. وہ خائن نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے, بددیانت نہیں ہے. میں نے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے اپنا جو ہمارا جیو کا پروگرام ہے میرے مطابق میں نے اسے کہا کہ ایسے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اس نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا, یس. غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا, بالکل ٹھیک. ٹیکنیکلی انہوں نے اگر اس کو ناک آؤٹ کیا ہے وہ بھی ٹھیک, لیکن فائن کر دیتے, وارننگ دے دیتے. اچھا اس میں پرویز رشید کا اسٹانس ہے مجھے کسی نے بتایا نہیں, وہ بھی غلط ہے. بتانا کیا ہے, میں آپ کا دیندار ہوں, ٹائم پہ آپ کو ادا کروں. اچھا کہ جی میں کوشش کرتا رہا کہ دینے کی, یہ جب یہ بات کھلی تو مجھے بندہ متعلقہ سٹاف ہی نہیں ملتا تھا, اور متعلقہ سٹاف نے بھی کہہ دیا کہ جی میں تو بیمار تھا, میں تو ہاسپٹل میں تھا. لیکن اتنی گریس, اتنی لچک ضرور ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جس کی عمومی شہرت اور 100% درست, جعلی نہیں, مصنوعی نہیں, 100% درست شہرت کے یہ دیانتدار آدمی, وہ درویش آدمی ہے, وہ نظریاتی آدمی ہے. اب وہ کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے, کدھر کیا کرتا ہے, کوئی مجبوریاں ہوئی مجھے نہیں پتا. لیکن پرویز رشید کے بارے میں میں تو یہ سننے کا بھی روادار نہیں ہوں کہ اس پہ اسے کوئی خائن کہے, بے ایمان کہے, ہرگز نہیں. وہ درویش, صحیح معنوں میں درویش آدمی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور آج کل 95 لاکھ کی اوقات کیا ہے, تو سستی کی ہوگی, اچھا کرتے ہیں جی, یوں کرتے ہیں جی, وہ کرتے ہیں, غیر ذمہ داری ہوگی, نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوگا. یہ اس کی بہت بڑی سزا ہے. ایسے لوگوں کو جن کی عمومی شہرت بہت ہی پازیٹیو ہو, ان کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کی تھوڑی عزت کرنی چاہیے. ان سے بھول چوک ہو جائے فائن کر دیتے. مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلٹیز کیا ہے, میں یہ کوئی اللہ معاف کرے گا, میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا ہے اس پہ, وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. میں ایک بالکل مورل کہ یار نہیں, سبحان اللہ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ایک بندہ کہ لوگ آ گئے کہ جی اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے, بڑی منتیں, ترلے, فلانا, قصاص, یہ وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کا سر چاہیے, ہم نے وہ نہیں دینا قصاص وغیرہ. خیر اس بندے نے حضرت عمر سے گزارش کی, انہوں نے کہا جی مجھے تو 2 دن کی اجازت دے دیں, میرے کچھ معاملات ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, یتیم ہیں, باپ میرے سر پہ, ہمارے نہیں, میں سیٹل کر لوں یہ وہ. انہوں نے کہا کوئی اپنا ضامن دو. انہوں نے پورا مجمع دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری تھے غالباً. اصل بات واقع کی اہمیت ہے, ٹھیک ہے, نام میں شاید مجھ سے بھول چوک ہو رہی ہے, میرا خیال ہے موسٹ پراؤڈلی حضرت ابو ذر غفاری تھے. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا جی یہ میری گواہی تھے. انہوں نے کہا دی, چلا گیا. وہ خیر 2 دن کے بعد اب مجمع لگا ہوا, حیران پریشان تو لوگ. انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں معاف کرنا کوئی بھی ہو, اگر وہ نہیں آتا تو یہ اس کے ضامن ہے, ہم تو پھر ان کی گردن لیں گے. وہ اس طرح وہ آ گیا. تھوڑا دیر اس نے آ کے معافی مانگی. اس نے کہا جی یہ وجہ بنی, میں معافی چاہتا ہوں, میں حاضر ہوں. ختم. تو لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کیسے. اس نے کہا میں ایک بندہ میرا مان رکھ رہا ہے, میرے پہ مان کر رہا ہے, میرے پہ بھروسہ کر رہا ہے, ایک مومن ہے, تو میں نے کہا یار چلو اللہ مالک. اور مجھے اس کی چہرے پہ شرافت اور نجابت اور جینوئنس دکھائی دی. تو آپ دیکھیں جو مدعی تھے انہوں نے اپنا کلیم واپس لے لیا کہ یار یہ بندہ پہنچ تو گیا. سو بہرحال میں اس کے مورل سائڈ کی بات کروں. ٹیکنیکلی میں تو وکیل شکیل تھوڑی ہوں, مجھے کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو زندگی میں جیل بھی میں 2-3 دفعہ ضیاء الحق, کٹسی ضیاء الحق جیل دیکھی, باقی مجھے کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا پرویز رشید جیسے بندے کا سینٹ میں ہونا سینٹ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا. اس سے زیادہ میں نے کیا کہنا ہے.
خاور ملک ہیں تاج پورہ لاہور کے ڈسکا کے الیکشن میں ایک تو ڈسکا جان نہیں چھوڑ رہا، اب ڈس گیا ہے یہ پاکستان کی نام نہاد جمہوریت کو، عوام کو انگیج ہو گئے ہیں، اعصاب تباہ ہو گئے ہیں، جس کو دیکھو ڈسکا لگا ہوا۔ خیر دھاندلی ہوئی، نوشہرہ میں پی ٹی آئی کا امیدوار یہ الزام مختلف قانونی رستے، یہ وہ سارا۔ جو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہار جاتا ہے اسے دھاندلی نظر آنا شروع ہے، جو جیت جاتا ہے وہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو ڈسکا اور نون لیگ کو نوشہرہ میں دھاندلی نظر نہیں آ رہی۔ تو خاور ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا قومی کیریکٹر ہے۔ یہ تو دیکھیں پولیٹیشین کیا ہوتا ہے، جب آپ لسی رڑکتے ہو، بلوتے ہو، اردو میں کہتے ہیں، تو مکھن نکلتا ہے۔ اگر وہ لسی زہریلی ہے تو مکھن بہت زیادہ زہریلا ہوگا، یہ ہم ہی میں سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم برے ہیں تو یہ یقیناً بہت برے ہوں گے۔ اگر ہم سے مراد، میں اپنی بات، ہم عوام اگر ہم بددیانت ہیں تو آپ کا سیاستدان بہت ہی بددیانت ہوگا۔ اگر ہم نالائق ہیں وہ بہت ہی زیادہ نالائق ہوگا۔ اگر ہم کام چور ہیں، حرام خور ہیں، وہ بہت بڑا کام چور اور حرام خور ہوگا، چونکہ وہ ہم لسی ہیں، وہ مکھن ہے۔ اس لیے یہ کس کو کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقابلہ ہے عوام اور اشرافیہ کے درمیان کہ کون زیادہ بدتمیز ہے، کون زیادہ جاہل ہے، کون زیادہ بے حیا ہے، کون زیادہ بے شرم ہے، کون زیادہ ڈھیٹ ہے۔ ابھی وہ کوئی مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے پتہ نہیں ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کسی ادارے نے وہ چھاپا مارا، وہاں جعلی دودھ بن رہا تھا کیمیکلز کے ساتھ، تو وہاں کسی نے اور وہ ہزاروں لیٹر دودھ گرایا گیا، تو وہاں کسی نے اس بندے سے پوچھا، اس فیکٹری کے مالک سے، کہ جی کیا آپ پسند کریں گے کہ یہ دودھ آپ کے بچوں کو پلایا جائے، یا آپ اپنے بچوں کو یہ دودھ پلانا پسند کریں گے؟ اس طرح کا سوال تھا۔ وہ اتنا بے حیا اور بے غیرت تھا وہ فیکٹری کا مالک، وہ آنکھیں نکال کے غصے سے کہتا ہے کہ میں تینوں پاگل لگنا ہے۔ تو یہ تو ہمارا اپنا کیریکٹر ہے، تو جو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں وہی جائیں گے نا اسمبلیوں میں۔ اگر ہم بد ہیں تو وہ بدترین ہوں گے، اس لیے حیرت والی کوئی بات نہیں۔